بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ صلی معہ ما ادرکہ، اور جس نے پایا امام کو جمعے کے دن یعنی مدرک ہوا، صلی معہ ما ادرکہ یعنی نماز پڑھ رہا تھا امام اور یہ بعد میں پہنچا تو پڑھے اس کے ساتھ جو اس کو رکعتیں ملی اور بنا کرے اس پر جمعے کی۔ یہ قول علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، کہ جو تمہیں ملے اس کو پڑھو اور جو تم سے فوت ہو جائے وہ کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگرچہ اس کو پائے تشہد میں یا سجدہ سہو میں، ٹھیک ہے، بنا علیہ الجمعہ، اس پر جمعے کی بنا کرے یعنی بقایا جمعے کی نماز ہی پڑھے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا۔ حضرات شیخین کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا پھر تو جمعے کی بنا کرے گا، وگرنہ ظہر کی بنا کرے گا۔ وگرنہ کس کی بنا کرے گا؟ کیونکہ اس کی جو نماز ہے من وجن جمعہ ہے، من وجن ظہر ہے۔ کیسے؟ من وجن جمعہ اس طرح ہے کہ جب شامل ہوا امام کے پیچھے تو جمعے کی نیت سے شامل ہوا، اور من وجن ظہر اس وجہ سے ہے کہ جمعے کی بعض شرائط نہیں پائی جاتی، کیونکہ بقایا جو بعد میں رکعتیں پوری کرے گا وہ ساری کی ساری اپنی پوری کرے گا اور اس میں جماعت نہیں ہوگی، اور جمعہ بغیر جماعت کے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اتحیات میں 2 رکعت کے بعد لازمی بیٹھے گا، بیٹھنا تو ہوتا ہے لیکن وہ لازمی بیٹھے، اور آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کرے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ دوسری رکعت والا جو ہے جو اتحیات ہے وہ فرض اتحیات ہو جمعے کا، اور قرات اس وجہ سے کرے گا آخری 2 رکعت میں کہ ہو سکتا ہے وہ نفل نماز ہو، 2 رکعت جمعہ ہو گئی، 2 رکعت نفل ہو گئی، ہو سکتا ہے ظہر ہو، تو اس میں احتمال ہے نا، تو اس وجہ سے کیا ہے اتحیات میں بھی لازمی بیٹھے گا اور قرات بھی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آخری 2 رکعت آخری رکعت میں اتحیات میں وہ ہمارے نزدیک تو 2 پڑھنا ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 پڑھنا ہے۔ ہاں ہاں، وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان ادرک معه اکثر الرکعات الثانیہ، اگر پالی اس کے ساتھ امام کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ تو بنا علیہ الجمعہ، بنا کرے اس پر جمعے کی، وَإِنْ ادرک اقلھا، اور اگر اس سے کم پائی ہے تو بنا کرے اس پر ظہر کی، لأنہ جمعۃ من وجہ ظہر من وجہ، کیونکہ من وجہ وہ جمعہ ہے، من وجہ وہ ظہر، لفوات بعض شرائط فی حقہ، کیونکہ بعض جمعے کی شرائط جو ہے اس کے حق میں فوت ہو گئی، نیچے لکھا ہے وہو الجماع، سمجھ رہے ہو؟ فیصلی اربعن، بس وہ 4 رکعتیں پڑھے اعتبارا للظہر، ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے، ویقعد لا محالہ علی رأس رکعتین، اور لا محالہ قاعدہ کرے 2 رکعتوں پر اعتبارا للجمعہ، جمعہ کا اعتبار کرتے ہوئے، ویقرأ فی الاخرین، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور دوسری 2 سورتوں بھی پڑھے، قرات کرے لازمی طور پر، یہ احتمال نفلیت کے احتمال کی وجہ سے۔ وعلم حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بے شک وہ پانے والا ہے جمعے کو اس حالت میں، حتیٰ کہ شرط یہی ہے کہ جمعے کی نیت کرے اور وہ 2 رکعتیں ہی ہیں، ولا وجہ لما ذکر، اور کوئی وجہ نہیں ہے یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی جو امام محمد نے ذکر کیا، لأنہما مختلفان، کیونکہ ظہر اور جمعہ مختلف ہیں، بس نہیں بنا ہو سکتی ان میں سے ایک کی دوسری کی تحریم پر، دوسرے کی نیت جمعے کی اور ظہر پڑھے، ایسے تو نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب نکلے امام خطبے کے لیے جمعے کے دن تو چھوڑ دے لوگ نماز اور بات چیت، حتیٰ کہ وہ فارغ ہو اپنے خطبے سے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، اور یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ لا باس بالکلام اذا خرج الامام قبل ان یخطب، کہ نہیں ہے کوئی حرج کلام کرنے میں جب امام نکلے، لیکن خطبہ دینے سے پہلے، خطبہ دینے سے جب تک خطبے میں شروع نہیں ہوا وہاں بیٹھا ہوا ہے
تو تب تک لوگ بات کر سکیں۔ وَإِذَا نَزَلَ، اور جب خطبے سے اتر جائے، قبل ان یکبر، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ اب جو ہے وہ خطبہ ختم ہو گیا، اب جب تک تکبیر تحریمہ کہی جائے تب تک بات کر سکتے ہیں۔ لأن الکراہت، کیونکہ جو کراہت ہے، للإخلال بفرض الاستماع، خلل کی وجہ سے ہے سننے کے فرض میں، ٹھیک ہے، ولا استماع ہونا، اور یہاں پر استماع نہیں ہے، خطبے سے پہلے بھی استماع نہیں ہے، خطبے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھے گا، نماز بخلاف صلاۃ کے، بخلاف نماز کے وہ نہیں پڑھے گا، لأنها قد تمتد، کیونکہ نماز بسا اوقات کیا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ امام کے نکلنے کے بعد اور خطبہ کہنے سے پہلے پہلے نماز شروع کرے اور لمبی ہو جائے اور امام خطبے میں شروع ہو جائے، سمجھا؟ فاش بات، ہاں، بخلاف صلاۃ لأنها قد، امام حنیفہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا خرج الامام، جب امام نکلے، فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے اور نہ کلام ہے، بغیر کسی تفصیل کے، کیونکہ کلام بھی کبھی لمبا ہو جاتا ہے تبعاً، بس وہ نماز کے مشابہ ہو جائے گا، جب بات کرنا ہے تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، اور جب اذان دے مؤذن لوگ، الاذان الاول، پہلی اذان جمعے کی، ترک الناس البیع والشراء، چھوڑ دے لوگ بیع اور شراء کو، وتوجہ الی الجمعہ، اور متوجہ جائیں کس کی طرف؟ لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ وَإِذَا صعد الامام المنبر، جب چڑھ جائے امام ممبر پر، جلس، وہ بیٹھے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اذان دے مؤذن لوگ اس کے ممبر کے سامنے، اسی پہ جاری ہوا ہے توارث، یعنی حضور سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ جمعے کے دن ممبر پہ چڑھتے تو سامنے مؤذن اذان دیتے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الا ھذا، مگر یہی اذان، مگر ولہذا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ هو المعتبر فی وجوب السعی، یہی معتبر ہے سعی کے وجود میں، یعنی پہلی اذان پہ بے شرانی، دوسری اذان پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں صرف دوسری اذان ہی تھی، لیکن صحیح کیا بات ہے؟ پہلی بات ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ معتبر وہ پہلی اذان ہے وجوب صحیح میں اور حرمت بیع میں، اور صحیح بات یہ ہے کہ معتبر کیا ہے؟ پہلی ہے، اذا کان بعد الزوال، جب وہ زوال کے بعد ہو، لحصول الاعلام بھی، کیونکہ اس کے ذریعے سے اعلان ہو گیا۔ باب العیدین، یہ باب ہے عیدین کے بارے میں۔ تجب صلاۃ العید علی کل من تجب علیہ صلاۃ الجمعہ، واجب ہے عید کی نماز ہر ایسے شخص پر جس پر جمعے کی نماز، سب تمام شرائط اس کی وہی ہیں۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ عیدان اجتماع فی یوم واحد، کہ حدیث ہے نا، جمعہ بھی آ گیا، عید بھی آ گئی، تو کہا گیا دو عیدیں جمع ہو گئی ایک دن میں، بس پہلی سنت ہے اور دوسری فریضہ ہے، یعنی عید کی نماز پڑھنا سنت اور جمعے کی نماز پڑھنا فریضہ۔ ولا یترک واحد منہما، اور نہ چھوڑے ان میں سے کوئی ایک۔ قال، فرماتے ہیں صاحب ہدایہ، وہذا تنصیص علی سنت، اس میں صراحت ہے سنت ہونے پر، اور پہلا یعنی متن میں وجوب پر صراحت ہے، کس پر؟ اور یہ روایت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پہلی صورت یعنی وجوب کی دلیل یہ ہے مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی ہے اس پر، اور دوسری کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی سنت ہونے کی وجہ کہ اعرابی کو جب نماز سکھائی نا 5 وقت ہیں، تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی نماز لازم تم پر نہیں ہے مگر یہ کہ تم نفل پڑھو، تو پتہ چلا کہ جو عید کی نماز اگر واجب ہوتی تو حضور اس کے بارے میں بھی فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اعرابی کے حدیث میں، اس کے سوال کے پیچھے، حل علی غیرہن، کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کوئی نماز لازم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ ہے کہ تو نفل پڑھے
اور پہلی صورت زیادہ صحیح ہے یعنی وجوب والی، وتسمیۃ سنتن، اور اس کو سنت کہنا، وجوب ہی بالسنہ، یہ اس وجہ سے کہ اس کا وجوب ثابت سنت سے، ثابت حدیث سے، ہاں۔ ويستحب يوم الفطر، في يوم الفطر، اور مستحب عید الفطر والے دن میں ان یطعم قبل الخروج، کہ وہ کچھ کھائے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، قبل الخروج الی المصلی، ویغتسل، اور غسل کرے، ویستاق، اور مسواک کرے، ویتطیب، اور خوشبو لگائے، لما روی، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے فطر والے دن نکلنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف، اور غسل فرماتے تھے عیدین میں، فَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجتماع، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ اجتماع والا دن ہے، اس میں بھی غسل مسنون ہوگا اور خوشبو لگانا جیسا کہ جمعے میں، سمجھ رہے ہو؟ وَيَلْبِسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا فنک کا بنا ہوا یا اون کا بنا ہوا، فنک بھی ایک لومڑی سے چھوٹا کہتے ہیں جانور ہے جس کی کھال سے جبہ بنایا جاتا ہے، وہ بڑا نرم ملائم اچھا ہوتا ہے، یا اون سے آپ کا خاص کوئی جبہ بنا ہوا تھا جو آپ پہنتے تھے عیدوں میں، سمجھا؟ وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْر، اور صدقہ فطر ادا کرے نماز سے پہلے، اغناء للفقیر، فقیر کو غنی کرنے کے لیے، تاکہ فارغ ہو جائے اس کا دل نماز کے لیے، اور وہ توجہ، اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف، ولا یکبر، اور زور سے تکبیر تشریق نہیں کہے گا، سمجھا نا؟ تکبیر کہتے جاتے ہیں نا عیدگاہ کی طرف، وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، زور سے نہ کہے، یہاں سے مراد زور سے ہی، کیونکہ آگے دلیل ایسی دیں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زور سے نہ کہے، فی طریق المصلی، عیدگاہ کے راستے میں، صاحبین کے یہاں زور سے کہیں، وہ قیاس کرتے ہیں اس کو عید الاضحیٰ پر، اور بے شک اصل وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ اصل ثنا میں اخفا ہے، چھپانا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں کیا آہستہ پڑھیں گے، اور شریعت وارد ہوئی ہے زور سے پڑھنے میں صرف عید الاضحیٰ میں، کیونکہ وہ تکبیر والا دن ہے، اور اس طرح عید الفطر نہیں ہے۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور نفل نہ پڑھے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یفعل ذلک، ایسا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آپ حریص تھے نماز پر۔ پھر کہا گیا ہے کہ کراہت جو ہے وہ عیدگاہ میں خاص ہے، اور کہا گیا ہے کہ عیدگاہ اور غیر عیدگاہ میں بھی ہے، یعنی اس دن پڑھ کہیں بھی نہ پڑھے عام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفل نہیں پڑھی۔ وَإِذَا حَلَّتِ الشَّمْسُ، اور جب نماز حلال ہو جائے، بارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے، دخل وقتها، تو عید کا وقت داخل ہو جاتا ہے، الی الزوال، زوال تک، سمجھا؟ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، زوال ہو جاتا ہے، تو اس کا وقت نکل جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العید، عید نماز پڑھتے تھے سال میں کہ سورج علی قید رمح، ایک نیزے کے بقدر اونچا ہوتا تھا، یا دو نیزوں کے بقدر۔ فلما شہدوا بالہلال بعد الزوال، اور جب لوگوں نے گواہی چاند کی زوال کے بعد دی، لوگ چاند دیکھا لیکن گواہی نہیں دی، دوسرے دن کا زوال گزر گیا، پھر آگے گواہی دی کہ آج عید ہے، ہم نے رات چاند دیکھا تھا، دوسرے دن عید والے دن، اب نہیں دیکھا، دیکھا رات تھا، لیکن گواہی، ہنسنا کے سوال ہے، ہنسنے کی بات تھوڑی ہے کہ چاند دیکھا رات تھا، لیکن وہ یہ ہے کہ بیراڑی میں تھے، کہیں دور تھے، گواہی نہیں دی، اب آ کے گواہی اب دی ہے آگے، تو پتہ چلا کہ آج عید کا فیصلہ ہے، تو روزہ کھلوائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی عید ہے آج، اور اب زوال گزر گیا تو عید کی نماز کا ٹائم چلا گیا، اب دوسرے دن عید پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔
ہاں جی، ولما شہیدوا بالہلال، اور جب انہوں نے گواہی دی چاند کی زوال کے بعد، تو امر بالخروج الی المصلی من الغد، امیر حکم دیا جائے گا نکلنے کا عیدگاہ کی طرف دوسرے دن. ویصلی الامام بالناس، اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا 2 رکعتیں. کیسے پڑھائے گا؟ یکبر فی الاولی للافتتاح، تکبیر کہے گا پہلی رکعت میں افتتاح کے لیے، تکبیر تحریمہ، اور ثنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وثلاثا بعدہا، اور 3 اس کے بعد تکبیر کہے گا. پھر قرات کرے گا سورہ فاتحہ کی اور ایک اور سورت کی، اور پھر تکبیر کہے گا تکبیر رکوع کے لیے. ٹھیک ہے. اور باقی وہی نماز پڑھے گا. ثم یبتدئ فی الرکعۃ الثانیہ بالقراءۃ، پھر ابتدا کرے گا دوسری رکعت میں قراءت کے ساتھ، پہلے قراءت کرے گا. ثم یکبر ثلاثا بعدہا، پھر تکبیر کہے گا 3 اس کے بعد قراءت کے بعد. ویرکع رابعۃ، اور ویکبر رابعۃ یرکع بہا، اور تکبیر کہے گا چوتھی اس سے رکوع میں چلا جائے گا. اور یہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور یہی قول ہمارا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کہے گا پہلی رکعت میں ابتدا کے لیے، اور 5 اس کے بعد کہے گا. کتنی؟ اور دوسری رکعت میں شروعات میں تکبیر کہے گا 5. ثم یقرأ، پھر قرات کرے گا. اور ایک رات میں ہے کہ 4 تکبیریں کہے گا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہوا ہے عمل عام لوگوں کا آج کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر، کیونکہ حکم دیا تھا بنی عباس نے، اس کے جو خلفاء تھے انہوں نے، کہ اس پر عمل کیا جائے. سمجھا؟ بنی سے مراد بنو عباس کے خلفاء ہیں. فاما المذہب، ہمارا مذہب، پس وہ پہلا قول ہے، کیونکہ تکبیر اور رفع ید یہ خلاف معہود ہے. یعنی یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز میں حرکت کرنا، یہ نماز کی وجہ کے خلاف ہے. روایت دونوں موجود ہے، ابن عباس کی روایت ابن مسعود کی، تو ہم نے کم کو لیا تاکہ حرکت کم سے کم نماز میں ہو. بات آئی سمجھ میں؟ بس ہونا لینا کم کو زیادہ بہتر. پھر تکبیرات جو ہے وہ دین کے شعائر میں سے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جہر کرے گا، زور سے کہے گا. فکان الاصل فیہ الجمع، بس اصل اس میں کیا ہے؟ جمع، یعنی اکٹھے ترکیب کرے. اور پہلی رکعت میں یجب، واجب ہے. ٹھیک ہے. الحاقم بتکبیرۃ الافتتاح، تکبیر افتتاح کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے جا کے افتتاح کے ساتھ 3 تکبیریں کہیں. کہ قوت کی وجہ سے، فرضیت کے اعتبار سے، کہ افتتاح تکبیر فرض ہے اور اس کو سبقت حاصل ہے. اور دوسری رکعت میں نہیں پائی گئی مگر رکوع کی تکبیر، پس واجب ہے میلانا رکوع کی طرف اس کو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو، مگر یہ کہ بے شک وہ محمول کرتے ہیں تمام تکبیروں کو زوائد پر. بس تکبیرات ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ 15 ہو گئی، یا کیا ہو گئی؟ 16 ہو گئی. ساری تکبیرات جو عید میں وہ کہتے ہیں ساری کیا ہیں؟ زوائد ہے. بات آئی سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.